سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ بہت ہی مشکل گھڑی تھی کہ مسلمانوں کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، کمزوری بھی تھی، اور تعداد کے اندر بھی مسلمان کم تھے، اور جو دشمن تھا اس کا لشکر بہت بڑا تھا، تقریباً 10,000 کے قریب، اور ان کے پاس اسباب، اونٹ، گھوڑے سب کچھ تھا۔ تو اس مشکل گھڑی کے اندر جو ایمان والے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی خوب جھنجھوڑا گیا، آزمایا گیا، وہ پکے نکلے۔ لیکن جو دوسرا گروہ تھا منافقین کا، جو اس وقت کھلم کھلا یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں وہ کرنے لگے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر انہی منافقین کے مزید چند احوال کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی کئی باتیں تھیں، اور کتنی باتیں ایسی تھی جو انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھی تھی، لیکن اللہ کے ذات علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف، اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک فرمایا، ان کے نفاق کو بالکل ظاہر فرما دیا۔ جو ان کا جھوٹ تھا، جو اندر کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا کہ زبان پر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے اندر یہ چل رہا ہے۔ اندر کی باتیں کیا تھی؟ آپس کے اندر منافقین خسر پسر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نقشہ ایسے بدلے گا کہ کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا، سب نے ختم ہو جانا ہے، تو بہتر یہ کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسے تھے، ایک تو یہ گروہ ہے جو آپس کے اندر باتیں کر رہا تھا، انہی میں سے پھر ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی مجبوری ہے، گھر اکیلا ہے،
اور گھر بالکل کھلا ہے، محفوظ نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ اگر ہمیں چھٹی دے دیں۔ تو اب یہ ان کی بات تھی، اللہ کے نبی نے چھٹی دے دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آتا تھا منافق، اس نے کوئی عذر پیش کیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنی مشکل گھڑی کے اندر ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو، اس کو سمجھاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے بھی ابھی نہ جاؤ، اس طریقے سے بددلی پھیل جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ جو آتا تھا اچھا گھر اکیلے جاؤ، جو بندہ جو عذر پیش کر رہا تھا جی میرے ساتھ یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، گھر میں یہ عذر، جاؤ۔ اللہ کے نبی نے سب کو رخصت کر دیا۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جو کہتے تھے ہمارے گھر اکیلے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وہ جھوٹ تھا، ان کے گھر اکیلے نہیں تھے، اور اصل وجہ کیا تھی؟ یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں پر اگر ایمان والوں کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب ان کے گھر اکیلے ہیں، ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ سے چھٹیاں مانگ رہے ہیں، لیکن اگر اسی وقت کوئی مدینہ کے اطراف پر کوئی ایسا دشمن آ جائے، ابھی آ جائے، اور وہ ایمان پھیلانے والا نہیں، دشمن نفاق پھیلانے والا ہو، کفر پھیلانے والا ہو، اور وہ ان کے پاس آ جائیں تو چونکہ یہ انہی جیسے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور فوراً اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے، فتنے کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اچھے کام کے لیے بہانے بنا رہے ہیں اور برے کام کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ پھر ان کے گھر بھی اکیلے نہیں ہوں گے، انہیں کوئی موت نہیں پڑے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے اندر کی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ظاہر فرما دی ہیں۔ ایمان والوں کو پتہ چلے، رہتی دنیا تک پتہ چلتا رہے گا کہ غزوہ احزاب کے اندر منافقین کا کردار کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ جب یہاں آئے تھے اللہ کے ساتھ بھی تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ بس اب ہم پکے رہیں گے، وہ وعدہ کہاں گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب ان کو یہ تو بتا دو کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے بھاگ بھی جائے گا، آپ نے تو چھٹی دے دی، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، یہاں بھاگ کس لیے رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے، قتل کے ڈر سے۔ تو فرمایا کہ اگر یہاں سے بھاگ بھی جائیں کیا پھر نہیں مریں گے؟ جو لوگ اس وقت چلے گئے تھے آج وہ زندہ ہیں؟ وہ 1000 سال زندہ رہتے 500 سال، وہی گنے چنے دن تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی یہ لوگ یہاں سے بھاگیں لیکن بالآخر مرنا تو ہے، چند دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا نفع اٹھا لیں گے بس، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا برا لکھا ہے تو تمہارا اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے کوئی تمہارا برا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے ساتھ کیوں نہیں بنا کے رکھتے؟ اگر تم اللہ کے ساتھ بنا کے رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ جب اللہ سے تم بھاگتے ہو، اس کے ساتھ وعدے کر کے توڑتے ہو، اس کے ساتھ تم غداریاں کرتے ہو، تو بتاؤ کہ پھر دنیا کے اندر تم جیو گے تو کب تک اور کیسے جیو گے؟ بالآخر موت تو ہے، مرنے کے بعد پھر جو ذلت ہے اسے کیسے بچو گے؟ تو یہ منافقین کے احوال کا تذکرہ ہے، اور یہ کتنی مشکل گھڑی تھی جس کے اندر ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، اور یہاں پر یہ کتنی تعداد میں تھے، اس قسم کے جھوٹے بہانے بنا کر بھاگ گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یہ کون ہے ان میں سے؟ جو پچھلی آیت کے اندر گزرا تھا کہ وہ منافق کہتے تھے جن کے دل کے اندر مرض تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان میں سے گروہ نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، یثرب جو ہے نا، یثرب یہ مدینے کا پرانا نام ہے، اے یثرب والو لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، بس تم لوٹ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب اس لفظ سے ایک اور بات بھی سمجھا دوں کہ ہم کہتے ہیں نا آج میں اس مقام پر ہوں، تو لفظ ہے مقام، ٹھیک ہے نا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، یعنی کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے نا، تو یہ مقام ہے اصل، لیکن یہ کہ استعمال ہوتا ہے مقام، میں اس مقام پہ ہوں، آج وہ فلاں مقام پہ پہنچ گیا، فلاں مقام پہ، تو یہ مقام ہم کرتے ہیں، اصل لفظ مقام ہے۔
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت طلب کرتا تھا ایک فریق ان منافقین میں سے نبی سے اجازت طلب کرتا تھا، اور کیا کہتے تھے؟ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے جو گھر ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی کہ غیر محفوظ ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، یعنی کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہاں پر کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اِن یریدون، یہ نہیں ارادہ رکھتے، الا فرارا، مگر راہ فرار اختیار کرنے کا، بھاگنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں بس یہاں سے نکل جائیں کسی طریقے سے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان کے چاروں طرف داخل کر دیے جائیں کچھ لشکر، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے پوچھے جائے فتنے کے متعلق، لآتوها، تو ضرور اس کے اندر گھسیں گے، فتنہ برپا کریں گے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا، یعنی کہ دیر بھی نہیں لگائیں گے، اور فتنہ والے اگر گروہ ان کو شامل کرنا چاہیں تو منٹ لگانے سے پہلے ہی فوراً بھاگ جائیں گے وہاں، اور ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کا حصہ بن جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اور البتہ تحقیق یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وکان عہد اللہ مسئولا، اور جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن ینفعکم الفرار، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگے موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تم نہیں نفع دی جاؤ گے مگر تھوڑا سا، یہاں سے بھاگ بھی گئے تو تھوڑا سا نفع، چند دن کی زندگی ہے، پھر بھی تم نے مرنا ہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تمہیں کون بچا سکتا ہے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، یعنی جو وہ کرنا چاہے وہی ہونا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ نہیں پاتے اللہ کے بغیر، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی یار و مددگار، یعنی اللہ کے بغیر ان کا کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ ایسے بے وقوفیاں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ غزوہ احزاب یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الفاظ کے اندر وہ کیفیات بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ ایک نقشہ، تھوڑی سی جھلک، اس کی یاد، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا انسان تصور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حالت جنگ کے اندر، جب جنگ جاری تھی، تب بھی نماز پڑھائی اور با جماعت، اس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، جو صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کیسے ہوتی ہے کہ وہ ایک صف آتی ہے اور آ کر ایک رکعت پڑھتی ہے، پھر آ کر چلی جاتی ہے، وہ دوسرے لوگ جو مجاہد ہیں وہ آ جاتے ہیں، پھر یہ ایک پڑھتے ہیں، یہ وہاں جہاد کرتے ہیں، پھر یہ واپس آتے ہیں، پھر آ کر یہ پڑھتے ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ باری باری آدھے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، آدھے آ کر ایک ایک رکعت پڑھتے ہیں، یعنی اتنی مشکل گھڑی کے اندر بھی نماز معاف نہیں تھی، اللہ کے نبی کو چھٹی نہیں ملی، نماز کی کیفیت بدل گئی۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں سفر کے اندر تو نماز ہم قصر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر ہر بندہ مشکل میں ہوتا ہے، ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اگر نمازیں پوری شروع کر دی تو پھر وہ پہنچیں گے کہاں؟ اپنے منزل مقصود تک۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر تخفیف کر دی جائے، اللہ کی طرف سے چھوٹ مل گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے حالت جنگ کی جو نماز ہے، خوف کی نماز، وہ بھی اور ہے، یعنی نماز معاف نہیں ہوئی، اس کی صرف کیفیت بدل گئی۔ اب یہ غزوہ خندق کے اندر کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام پر ایسا حال آیا، صحابہ پر ایسی گھڑی آئی، ظہر، عصر، مغرب، 3 نمازیں قضا ہو گئی، 3 نمازیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی قضا ہو گئی، یعنی اتنی فرصت نہیں تھی کہ دشمن سر کے اوپر آ گیا ہے اور بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی نا، اتنی بڑی کھائی بنائی، دفاع کے لیے بنائی ہے،
اور اس کے اندر یہ کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے اتنا برا حال ہے، اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری اور صحابہ کو تسلیاں دی ہیں کہ تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ بھی دیکھو، تمہارے جیسا ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو 3 نمازیں قضا ہوئی۔ پھر عشاء کی نماز کے وقت آپ علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب ان تینوں نمازوں کو بھی پڑھایا اور عشاء کی نماز بھی پڑھائی، اور اس کے بعد پھر بددعا فرمایا کہ جن کافروں کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوئی، اور بہت ہی زیادہ اس پر زور دے کے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے دکھ عصر کی نماز کا ہے، صلاۃ الوسطیٰ۔ اور قرآن کے اندر اس کا باقاعدہ الگ ذکر ہے، حافظوا علی الصلوات، اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کیا کرو، نمازوں کا خیال رکھو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز، یہ بہت اہم نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ ایسے ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، جیسے اس کا مال، اہل و عیال سب ختم ہو گئے، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ چھن گیا عصر کی نماز پر فرمایا، اور فرمایا کہ میری عصر کی نماز، میرے صحابہ کی عصر کی نماز چلی گئی ہے، تو آپ نے اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے چونکہ نماز قضا ہوئی تھی، اور بالخصوص عصر کی نماز، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اتنی بڑی بد دعا فرمائی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تصورات کی دنیا میں جائیں کہ کیا منظر ہوگا۔ جو اللہ کے نبی امت کو تعلیم دے رہے کہ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، آج اتنا مشکل وقت آ گیا اور کافروں کی وجہ سے آ گیا کہ آج وہ نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن فرصت نہیں ہے پڑھنے کی۔ اور پھر ان حالات کے اندر جب مسلمان اتنے بے چین ہیں، اتنے پریشان ہیں، اور پھر ان میں سے جو منافقین کا ٹولہ الگ کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر پھر وہ ہیلے تراشتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، جی میرا تو یہ مسئلہ ہے، جی میری تو ماں بیمار ہے، جی میرا تو گھر اکیلے ہے، جی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جی گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے تو گھر کے دروازے نہیں ہیں، میرا گھر کھلا ہوا ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ایسی بات تھی نہیں، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، صرف بھاگنے کا منصوبہ تھا کہ بس ہم بھاگ جائیں، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے ہی جنگ شروع ہونی ہے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جانا ہے، تو انہوں نے تو مرنا ہے، ہم کیوں ساتھ مریں۔ بات اتنی سی تھی، یعنی موت سے، قتل سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے گھر پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ، کسی کو بھی نہیں روکا۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، عموماً آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے کے دیکھ لیں، کوئی جلسہ ہے، کوئی محفل حمد و نعت ہے، کوئی محفل حسن قرات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر 2-4 انسانی فطرت ہے، منافقین کی بات تو الگ ہے، ہم ایمان والے، ہم اگر کسی وجہ سے 2-4 اکٹھے اٹھتے ہیں تو 10 کا ذہن بدل جاتا ہے کہ نہیں جا رہے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں ساتھ، پھر 5-7 اٹھتے ہیں، 10 اور پیچھے ہو جاتے ہیں، بس چلتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے موقع پہ جب محفل جمی ہوتی ہے، 2-4 کا اٹھنا وہ سب کو بدل کرنا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور محفل خراب ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اکثر ایسا ہے کہ نعت خوان آتے ہیں اور وہ آ کے بس وہ، میں الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اگر قرآن پڑھا ہو، درس قرآن کی محفل ہے، یعنی کہ وہ کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، اس ایکٹنگ کے ساتھ وہ لوگوں کو کیا سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اچھے خاصے اہل علم ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو آگے کوئی نہیں بیٹھتا، یعنی لوگوں کو ہو ہا وہی چسکے پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اوپر کرو اور یوں کر کے دیکھو اور ایسے کر کے بس ہاتھ لہرا کے اور فلاں کر کے یہ ڈرامہ بازیاں کرا کے، اس کے بعد جیسے وہ جاتا ہے، اب اللہ کے ولی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے علامہ شیخ الحدیث، کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے، 2-4 اٹھتے ہیں، سارے پیچھے گئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو ہمارے ایمان والوں کا حال ہے، اور جب بیچ میں منافق چھپے ہوئے ہوں اور وہ باتیں اس قسم کے کریں الٹی سیدھی، کتنوں کا ذہن خراب ہوگا۔ تو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک بندے کی، اور کچھ نہیں، کم سے کم یہ کافروں کو دکھائیں کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، نہ لڑیں، کم سے کم تعداد تو شو ہو رہی تھی، اور اس پر بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمیں چھٹی چاہیے، اللہ کے نبی تو چھٹی دیتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق ظاہر فرما دیا۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت کے منافقین کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، جو لوگ العیاذ باللہ صحابہ کے اوپر اس قسم کے
بہتان لگاتے ہیں جی فلاں منافق تھا نعوذ باللہ اور فلاں تھا، فلاں ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے پھر سورہ منافقون کیوں اتری تھی، فلاں صورت کیوں اتری تھی، فلاں آیت میں یوں کیوں اللہ نے یوں کیوں ڈانٹ پلائی تھی. بات یہ ہے کہ صحابہ منافق نہیں تھے، جو منافق تھے وہ صحابہ نہیں تھے. بات اتنی سی ہے. جہاں پر آج کے منافق کو سورہ منافقون نظر آ رہی ہے، دیکھیں جی اگر منافق نہیں تھے صحابہ نعوذ باللہ پھر یہ صورت کیوں اتری تھی؟ بھئی صحابہ کے بارے نہیں اتری، منافقین کے بارے اتری ہے. جتنی آیات منافقین کے بارے میں اتری ہیں، منافقوں کا ٹولہ وہاں تھا اس وقت، لیکن جو منافق تھے ان کی آیات ان کو نظر آتی ہیں اور وہ صحابہ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، کیا اللہ تعالیٰ منافقون کو کہہ سکتا ہے کہ منافق میری جماعت ہے؟ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ کامیاب جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سراپا رشد و ہدایت ہیں. جب یہ تعریفوں والی آیات نظر آتی ہیں، صورتیں نظر آتی ہیں، کتنے کتنے رکوع نظر آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعریف منافقین کی تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ صحابہ کی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ان آیات کو سائڈ پہ کر کے جی فلانی صورت کیوں اتری، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ رکوع کیوں اتار دیا. تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الگ الگ تذکرہ ہے. کل کیا پڑھا تھا کہ جو ایمان والے تھے ان کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اب ان کا تذکرہ الگ ہو گیا. اس کے بعد فرمایا کہ جو منافق تھے جن کے دل کے اندر مرض تھا وہ کہنے لگے اللہ رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، ان کا تذکرہ دوسری آیت کے اندر آ گیا. تو یعنی دونوں گروہ موجود تھے، ان کا تذکرہ الگ ہے، ان کا تذکرہ الگ ہے. ان کو آپس کے اندر خلط ملط نہیں کرنا. جو لوگ خلط ملط کرتے ہیں وہ خود ہوتے ہیں خلط ملط، ان کے اپنے اندر بہت ہی زیادہ نفاق چھپا ہوتا ہے، صحابہ کا بغض چھپا ہوتا ہے، میل چھپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. جیسے مکھی کو صرف اور صرف گن ہی نظر آتا ہے، پورا جسم صاف ستھرا ہے لیکن جسم کا جہاں پھوڑا ہے اس نے وہیں جا کر بیٹھنا ہے. تو پوری کی پوری صحابہ کی پاک جماعت ان کو نظر نہیں آتی. جو منافقین بیچ میں سے تھے ان کا تذکرہ ان کو نظر آتا ہے، دیکھو جی قرآن یوں کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن ایسے کہہ رہا ہے، دیکھو قرآن ایسے کہہ رہا ہے. تو میں وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو آج جو ہم نے پڑھا منافقین کا کردار یہ صحابہ کا نہیں ہے، منافقین کا ہے، اور جو ایمان والوں کا تھا وہ الگ تھا. تو یہ دونوں گروہ چلتے رہے. تعداد کے اندر منافق کم تھے لیکن تھے، اور مختلف اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو ظاہر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کو سب پتہ تھا. یہ نہیں کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، سارا پتہ تھا. حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے پوری ایک لسٹ دی تھی، فہرست دی تھی کہ اس کے اندر منافقین کا نام ہے. لیکن حضرت عمر جیسے صحابی نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے اندر میرا نام تو نہیں ہے. فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بتایا نہیں کہ نام کس کس کا ہے، کیونکہ وہ تھے رازدار، اللہ کے نبی کا راز لے کے پھرتے رہے. جب اللہ کے نبی صحابی کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو خود پتہ نہیں تھا، سارا پتہ تھا، لیکن آپ اتنے اعلیٰ ظرف تھے کہ کسی کو تانا دینا، کسی کو یہ کہنے کہ تو منافق ہے، تو ایسا ہے، یہ نبی کے شان کے منافی تھا. اس لیے آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، آپ نے بتا دیا صحابی کو، سارے نام بتا دیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی بے خبر نہیں ہے، پتہ سب ہے. لیکن یہ آپ کے اعلیٰ ظرف یہ ہے کہ بس درگزر کا معاملہ ہے. آج ہم جاتے ہیں نا اولیاء کرام کے پاس، خانقاہوں میں جاتے ہیں، تو جو اولیاء ہوتے ہیں نا یہ بھی نبی کے نائب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی صفت سے مالا مال فرمایا ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ان کے اوپر ہمارے راز کھول دیتا ہے، حال کھول دیتا ہے کہ یہ کیسے ہیں، کس مصیبت میں آئے بیٹھے ہیں، کس قسم کے ہیں. لیکن چونکہ نبی والا ظرف ہوتا ہے نا، وہ نبی کے نائب جو ہوتے ہیں، تو وہ اس ظرف سے تھوڑا سا حصہ ان کو ملا ہوتا ہے. اس لیے کہتے کچھ نہیں ہے کہ بڑے آ گئے میرے پاس، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو. کبھی کسی ولی نے کہا نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی بہت اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں جس نے قرآن کے اندر تمام احوال منافقین کے، ایمان والوں کے الگ الگ سب کچھ ہمیں سمجھا دیے ہیں، دونوں کردار سمجھا دیے ہیں. اور یہ اس دور کے ساتھ ساتھ اس دور کے اندر بھی اور قیامت تک ہر دور کے اندر یہ دونوں گروہ رہیں گے. آج بھی ہیں میر جعفر، میر صادق، آج بھی ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں. آج بھی ایسے غدار ہیں جو ہمارے وطن کو کھوکھلا کر رہے ہیں.
ہم ان کو نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے نا، لیکن انجام یہی ہوتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوا فرمائے گا۔ جو ایمان والے ہیں، جو مخلص ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سے رخروخ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔